امام علی مقام علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب شہادت کی خبر جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے تو اس وقت بھی گریہ فرمایا۔ میں ان کی بارگاہ میں اپنے دل کا دکھ، غم اور ہدیہ اور پرسہ پیش کرنا چاہتی ہوں، اور تمام آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اہل بیت، کیونکہ میں جب ایک عورت ہونے کے ناطے سے اس پورے واقعے کو، اس سانحے کو پڑھتی ہوں تو سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام میں جو قربانیاں دینے کا تسلسل تھا، جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے مکہ مکرمہ سے شروع کیا تھا، جس کو آگے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، ان کی ہمشیرگان نے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، پھر دیکھیے شیب ابی طالب میں سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا ساتھ ہے، پھر ہجرت فرمائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو جس طرح حبار بن اسود نے اونٹ کی کو بدکا کے ان کو گھرایا اور ان کی شہادت ہوئی، تو یہ تسلسل چلا آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ پاک سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمیں غزوات کے اندر ساتھ نظر آتی ہیں۔ پھر دیگر جو انصار کی خواتین ہیں اس میں ہم سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احد کے میدان میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احد کا دن ام عمارہ کا دن تھا، میں دائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ، میں بائیں دیکھتا تھا ام عمارہ میرے سامنے میرے پیچھے، احد کا دن ام عمارہ کا دن ہے۔ اور پھر وہ خاتون جو بہادر جری اور جرنیل تھی، جنگ یمامہ کے اندر بھی ہمیں مسلمہ کذاب کے بالمقابل نظر آتی ہیں۔ تو یہ ایک تسلسل تھا، تو کس طرح ممکن تھا کہ کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا جو مشعل سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ہاتھ میں اٹھائی تھی، جو سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ہاتھ میں اٹھائی تھی، آگے اپنی نسلوں کو تھمائی تھی، شیب ابی طالب کی 3 سال کی صحبتیں برداشت کی تھی، بدر، احد، حنین برداشت کیا تھا، خیبر کاٹا تھا، اس کے بعد پھر جب مخدرات عصمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 61 ہجری 60 ہجری کے اختتام پر جب ان کے سامنے یزیدیت آن کھڑی ہوئی تھی تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ اس انقلاب کے اندر جو رہتی دنیا تک اسلام کو بچانے کے لیے تھا وہ پیچھے رہ جاتی۔ مگر میں یہاں پر ہے نا ایک بات ضرور کروں گی کہ اکثر لوگ یہ بات ہمیں کہتے نظر آتے ہیں کہ جی امام علی مقام علیہ السلام نے حج کے موقع پر کال کیوں نہیں دی، جنگ کے لیے لوگ نکلتے، لوگ نہیں نکلے۔ نہیں، یہ جنگ کے لیے کال نہیں تھی، یہ آپ کا قیام تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے اظہار کے لیے، قرآن اور سنت کے تنفیذ کے لیے، وہ احکامات جن کو قرآن کہتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، یہ وہ جو التباس تھا حق و باطل کا، ان کو ممیز کرنے کے لیے آپ فارق حق و باطل ہیں۔ تو اس مارکے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، وہ کسی نے کہا تھا حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہمیں حسینیت کا علمبردار اور ہمیں اس کی استعارہ اور آپ کے بعد جو سالار قافلہ بنی وہ مدینہ سے چلتی نظر آتی ہیں۔ پھر یہاں پر دیکھیے سیدہ ام رباب، جن کو رباب بھی کہا جاتا ہے، وہ 18 دن کی علی اصغر علیہ السلام کو لے کر وہ وہاں سے نکلتی ہیں۔ 4 یا 5 سال سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی عمر انور ہے، وہ شہزادی آپ کے ساتھ ہیں۔ سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیوہ ہے سیدنا امام حسن علیہ السلام کی، وہ اپنی کل پونجی، کل کمائی لے کر سیدنا قاسم علیہ السلام کو لے کر، ان کے جو بھائی تھے ان کو لے کر نکلی ہیں۔ اور وہ تو وہ آپ دیکھیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ایج 55 اراؤنڈ 54-55 ہے، اور یہاں پر ہمیں 70 سال کی سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آتی ہیں جو ان کی کنیز ہیں اس سفر کے اندر۔ پھر حضرت ام لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ، وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ پھر اس سفر میں حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ جو رہ گئی سیدہ فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہ، ان کے پاس وہاں پر بھی ذمہ داریاں تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ کے اندر موجود تھی، ان کے پاس وہ شیشی تھی جس کے اندر کربلا کی مٹی سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کر دی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس محفوظ کر لو، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ اور میری امت کے لوگوں نے جب یہ جملہ میں تاریخ میں پڑھتی ہوں تو میرا کلیجہ کٹ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے قرآن کو اپنی کتاب ماننے والے، آپ کی سنت کو اپنی سنت اور منشور ماننے والے، جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو جمعہ کے ساتھ بھی جوڑ رکھا تھا، زکوٰۃ کے ساتھ بھی، جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے اور کہلواتے تھے، انہوں نے پھر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بالخصوص ایک عورت ہونے کے ناطے میں جب ان عورتوں کے پردے کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں مخدرات عصمت کے ساتھ جو سلوک کیا، جو آج کے دن شب عاشور میں جس طرح خیمے جلائے گئے، جس طرح ان کو پابر رسن کر کے، جس طرح سے 11 محرم الحرام کو یزید و ابن زیاد کے درباروں میں، شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، ایک خاتون جو کربلا کی آج کے دور کے اندر بھی میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر مردوں سے بھی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ابلاغ کربلا کرے اور وہ معرفت کربلا اپنی نسلوں تک پہنچے۔ خواتین کا کردار کے حوالے سے نورید فاطمہ صاحبہ آپ کی گفتگو بالکل بجا ہے، اور میں رخ کروں گی پیر سید امین الحسنات صاحب کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے ہی حسن و حسین کے حوالے سے بہت سے ارشادات بولے ہیں، بہت کچھ کہا ہے، اور ہمیں ان مثالیں ملتی ہیں۔ آج یہ چیزیں جو ہیں ہم کہنے سے قاصر ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جس میں آقا علیہ السلام کے فرمان سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آل کی محبت کو امت پر فرض کیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے اہل عرب کے اس معاشرے میں قدم رکھا کہ جہاں نہ بیٹی کی عزت تھی، نہ ماں کی عزت تھی، نہ بہن کی عزت تھی، کسی کا کوئی مقام نہیں تھا۔ پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے تشریف لا کر پہلے ان کو 40 سال تک تربیت فرمائی، زندگی گزارنا سکھایا، دین دیا، اسلام دیا، پھر کلمہ دیا، قرآن دیا، رحمان دیا، اور پھر بھی کبھی کچھ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا۔ جب اپنی ذات کے لیے کبھی نہ مانگا تو یہاں پر قرآن کریم کہتا ہے، اے حبیب آپ نے کبھی کچھ نہیں مانگا، کل ان سے فرمائیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہ میں نے تم سے اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ طلب نہیں کیا، تو اب جب میں نے کبھی سوال نہیں کیا تو الا المودۃ فی القربا، اب میں تم سے طلب کرتا ہوں، اور حکم الہی کے تحت طلب کرتا ہوں، اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ طلب کرتا ہوں، کیا الا المودۃ فی القربا، کہ میرے قرابت والوں کی محبت اور مودت رکھا کرو۔ اب اگر مودت کی بات کریں تو یہاں پر تفصیل میں جانا پڑے گا، ہم صرف محبت کو لے پڑھتے ہیں کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے پھر صرف فرمایا نہیں کہ ان سے محبت کرنا، نہیں، بلکہ زمانے والوں کو آقا علیہ السلام نے مدینے اور مکے کی گلیوں میں چل کے ان سے محبت کر کے دکھائی ہے۔ مدینے کی گلیاں گواہ ہیں کہ کس طرح سرکار دو عالم کے دوش مبارک پر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سواری کیا کرتے ہیں، اور پھر جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی کل اس حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا کہ جناب جابر کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام اپنے معمول سے ہٹ کر حسین سے محبت کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کیسے کہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہیں اور اپنے گھٹنے زمین کے ساتھ لگا رکھے ہیں، اور اپنے پشت پہ حسین کو بٹھا رکھا ہے، اور ساتھ کہتے جاتے ہیں ذرا بتاؤ کیسا اونٹ ہے۔ یہ محبت کا ایک انداز تھا، اور ساتھ کہتے کہ یہ سواری بھی بڑی پیاری ہے، اور سواری کے اوپر سوار بھی بڑا پیارا بیٹھا ہے۔ یہی بات مدینے کی گلیاں بھی دیکھتی ہیں، اور یہی چیز امام علی مقام کی محبت پہ لیے چلیں، جب آقا علیہ السلام نے ان سے اپنی محبت طلب کی، محبت کا حکم دیا۔ بس دکھ یہاں پر یہ ہے کہ زمانہ آل رسول کو سمجھا ہی نہیں۔ بس دکھ یہ ہے کہ جن کی محبت فرض تھی، جن سے محبت، جن کی محبت عین ایمان تھی، وہ کربلا کے میدان میں کیسے نظر آتی ہیں؟ کہ کیا یہ کربلا کے میدان میں علی اصغر سے محبت ہو رہی تھی؟